جانثار کی قسط نمبر 63 میں آپ دیکھیں گے کہ دعا کا والد نوشیروان کو آفس سے ملنے کے بعد گھر آتا ہے اور دعا کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری عزت کو خاک میں ملا دیا تم لوگوں نے، ساری دنیا میں میرا منہ کالا کیا، اور اب تو کیا چاہتی ہے؟ بول، کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہو تو زہر دے کر ایک ہی دفعہ مار دو مجھ کو۔ اس پر دعا کہتی ہے کہ ابا پلیز ایسا نہ کریں، ایسا نہ کہیں، میری بات کا یقین کریں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سرفراز کا والد سرفراز کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا بھی شرم و حیا ہے نہیں تم میں۔ ہو سکتا ہے کہ سرفراز نے اپنے والدین سے اپنی اور دعا کی شادی کے بارے میں بات کی ہو، جس کے جواب میں اس نے ایسا کہا ہو، کیونکہ اس وقت سرفراز کی والدہ بھی وہیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں سرفراز کہتا ہے کہ اس میں شرم و حیا والی کون سی بات ہے؟ شادی کر رہا ہوں، شرمانے کی والی کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر اس کے والدین حیران رہ جاتے ہیں۔ سرفراز ان سے کہتا ہے کہ اس کو کسی بات کا اعتراض نہیں، مجھے بھی نہیں، تو پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ دعا اپنی بہن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے برباد کیا ان کا بھید میں کھول کر رہوں گی، ان کا چہرہ دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ غزنوی کا والد اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعا کو اپنی زندگی سے نکال دو، اور جب غزنوی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت مانگتا ہے تو اس کے جواب پر اس کے والد یہ کہتا ہے کہ اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے فیصلہ کرو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے فیصلہ کرو، کیونکہ جتنی جلدی تم فیصلہ کرو گے اتنی جلدی ہی تمہاری اذیت کم ہوگی۔ یہ سن کر غزنوی چپ ہو جاتا ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مالا فون کر کے سرفراز کو پوچھتی ہے کہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا۔ اس پر سرفراز کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری اصلیت غزنوی کو بتا دوں تو وہ دعا کو نہیں لیکن تمہیں ضرور طلاق دے دے گا۔ اگلی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سرفراز ایک چال چلتا ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کشمالہ فون کر کے کسی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے سرفراز زندہ نہیں چاہیے، پیسوں کے لیے پریشان مت ہو، منہ مانگی قیمت مل جائے گی، لیکن یہ کام جلد سے جلد کرنا ہے، کیونکہ کشمالہ کو اب سرفراز سے خطرہ تھا اپنا بھید کھلنے کا، اس لیے وہ سرفراز کو راستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ اگلے قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جعفر مالا کو بتاتا ہے کہ سائیں چھوٹی بی بی جی کو طلاق دے رہے ہیں۔ یہ سن کر کشمالہ خوش ہو جاتی ہے۔ اگلی قسط کے آخری سین میں آپ دیکھیں گے کہ سرفراز ایک چال چلتا ہے اور دعا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور ساتھ ہی غزنوی کو بھی اس کی اطلاع کر دیتا ہے۔ جب دعا کار سے اترتی ہے تو سرفراز گیٹ کھول کر باہر آتا ہے اور اس کو لینے خود آتا ہے اور اندر آنے کو کہتا ہے۔ دعا اندر چلی جاتی ہے اور یہ سارا منظر غزنوی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ دعا علیحدگی چاہتی ہے اور وہ اس کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا کہ دعا کا والد اسلم دعا کا گھر بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ نوشیروان سے ملنے اس کے آفس آتا ہے اور اس کو دیکھ کر نوشیروان کہتا ہے کہ آپ نے کیوں آنے کی زحمت کی، مجھے فون کر لیا ہوتا۔ اس بات پر اسلم جواب دیتا ہے کہ بیٹا میں نے بہت کوشش کی فون کرنے کی، لیکن تم فون اٹھا نہیں رہے تھے۔
نوشیروان اسلم کو آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو اسلم اس کو بتاتا ہے کہ وہ دعا اور تمہارے درمیان جھگڑے کے تعلق کے بارے میں بات کرنے آیا ہے۔ اسلم جب اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے تو اس بات پر نوشیروان کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب دعا کا والد اس کو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اس پر نوشیروان جواب دیتا ہے کہ اس لیے تو فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو اور اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو اور کوئی اس کو پھانسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھا تھا کہ سرفراز کی ماں کا جو رویہ فضا کے ساتھ تھا، شادی کے اگلے دن ہی سرفراز کی بہن کی ساس کا رویہ اس سے بھی برا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس کو شادی سے اگلے ہی دن جہیز نہ لانے اور ناشتہ نہ لانے کے طعنے دے رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سرفراز کی ماں اور سرفراز بہن کو ملنے جاتے ہیں شادی سے اگلے دن، تو سرفراز کی بہن کی ساس اس کی بہت بےعزتی کرتی ہے اور اس کو اولاد کی تربیت نہ صحیح کرنے کے طعنے دیتی ہے، اور اسی وقت سرفراز کا اپنے بہنوئی سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ سرفراز کے بہنوئی کو اس کے سارے کرتوتوں کا علم ہے۔ اس وقت سرفراز کی بہن کی ساس وہاں آ جاتی ہے اور وہ جب دیکھتی ہے سرفراز اس کے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کی بےعزتی کر رہا ہے، تو وہ اس کو اسی وقت کہتی ہے کہ خبردار، میرے بیٹے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے تربیت کرنی تھی تو اپنی بیٹی کی کرتے۔ سرفراز یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سرفراز کی ماں یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے اور خود سے شرمندہ ہوتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ کل اس نے بھی تو اپنی بہو پر اسی طرح کے الزام کی بوچھاڑ کر دی تھی اور اس کو جہیز نہ لانے کے طعنے دیے تھے۔ اسی موقع پر سرفراز اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس گھر میں رشتہ نہ کرو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن سرفراز اپنی بہن کے سسرال والوں کو برا بھلا کہتے ہوئے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ لیا اس کا انجام۔ سرفراز کا والد اپنے بیٹے اور ماں بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ مکافاتی عمل ہے، کیونکہ جب سرفراز کی والدہ اس کے باپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی وہاں پہ ٹھیک طریقے سے نہیں رہ رہی اور اس کے سسرال والے اس کو بار بار طعنے دے رہے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے فضا سے کیا یہی مکافات عمل ہے، اب ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہی ہے۔ اگلے سین میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ سرفراز کشمالہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے چاہیے۔ وہ کشمالہ سے 20 لاکھ کا مطالبہ کرتا ہے اور کل صبح تک ہر حال میں پیسے دینے نہ صورت میں اس کو دھمکی بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں پیسے چاہیے ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور اگلے دن جب سرفراز اس سے پیسہ لینے آتا ہے تو کشمالہ اس کو 2 لاکھ دیتی ہے کہ ابھی اپنا منہ بند رکھو کیونکہ دعا کو طلاق نہیں ہوئی اور ابھی میں تمہارے پیسے نہیں دے سکتی۔ اس کے جواب میں سرفراز کہتا ہے کہ میرے پاس تمہاری ہر بات کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس پر کشمالہ کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے، میں تمہارا وہ حال کر دوں گی کہ تمہارے گھر والے بھی تمہیں نہیں پہچان سکتے۔
اور یہ کہہ کر وہ قہقہ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ کرنا تو نہیں چاہتی، لیکن تم مجھے غصہ دلاتے ہو، اور ساتھ ہی اپنے گارڈز کو بلا لیتی ہے اور سرفراز سے کہتی ہے کہ میرا خیال ہے تم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس پر سرفراز کچھ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ دعا سرفراز کو فون کر کے کہتی ہے کہ غزنوی کو مجھ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، اور میں غزنوی سے طلاق لے لوں گی اور تم سے شادی کروں گی۔ یہ سب کچھ وہ سرفراز کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ دعا جانتی ہے کہ سرفراز سے اسی طرح سے تمام حالات کا بھید مل جائے گا، جس سے وہ غزنوی کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکے گی۔ اس لیے دعا سرفراز کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے اس دفعہ سچ بتاؤ گے اور میرا بھروسہ نہیں توڑو گے، کیونکہ تم نے پچھلی دفعہ بھی میرا بھروسہ توڑ دیا تھا، اور ساتھ ہی اس دفعہ تم مجھے اگر کشمالہ کی حقیقت بھی بتاؤ گے۔ اس کے جواب میں سرفراز کہتا ہے کہ ہاں، یہ سب کشمالہ نے ہی کیا ہے، میرے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی ہیں۔ یہ سن کر دعا خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ کشمالہ کے خلاف تمام ثبوت مل جائیں تاکہ اس کی بے گناہی غزنوی کے سامنے ثابت ہو جائے۔ اگلے سین میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ دعا سرفراز سے ہوٹل میں ملنے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں آخر ایسا کیا ہوا کہ تمہاری وہ محبت جاگ گئی اور تم اس حد تک پہنچ گئے۔ سرفراز کہتا ہے کہ میں اس وقت بہت ڈر گیا تھا، کیونکہ اس وقت میری نوکری بھی نہیں تھی اور میں والدین کے پریشر میں آ گیا تھا۔ ان کے دباؤ میں آ کر میں نے فضا سے شادی کی، لیکن اس وقت میں آزاد ہوں اور اب تم میرے ساتھ ہو، اور خود سے کہتا ہے کہ تمہارے آنے سے غزنوی کی ساری دولت میری ہو جائے گی۔ لیکن جب دعا اس کو کہتی ہے کہ میرے پاس تو ایک گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی تم فکر نہ کرو، بس تم میرا ساتھ دو، کشمالہ سے ایک بڑی رقم میں نکلواؤں گا۔ جب دعا اس سے پوچھتی ہے کہ وہ تمہیں کیوں دے گی رقم، اس پر سرفراز دعا کو اپنی اور کشمالہ کے درمیان ہونے والی ساری ریکارڈنگ سنا دیتا ہے، جس میں کشمالہ اور سرفراز اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنواتا ہے، جس میں دعا اور غزنوی کے علیحدہ ہونے کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، اور کشمالہ سرفراز سے کہتی ہے کہ غزنوی سے طلاق کی صورت میں ساری دولت دعا کی میں تمہارے نام کروا دوں گی، بس تم دعا کی طلاق کروا دو۔ اگلے سین میں آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کشمالہ اپنے ساس اور سسر کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ دعا ابھی تک غزنوی کے دل سے نہیں اتری، میں نے اتنے جتن کیے، اتنے معافیاں مانگی، اتنے منتیں کی، لیکن آخر اس میں میرا کیا قصور۔ کشمالہ کی ساس کہتی ہے کہ تمہیں تمہارا حق مل کر رہے گا، غزنوی کو دعا کو طلاق دینی ہی ہوگی، اور کشمالہ کا سسر بھی یہی کہتا ہے کہ غزنوی آخر ایک دن اس کو طلاق ضرور دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ خوش ہو جاتی ہے۔ کشمالہ کی ساس کہتی ہے کہ تمہیں تمہارا حق مل کر رہے گا۔ اگلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جعفر کشمالہ سے کہتا ہے کہ سائیں چھوٹی بی بی جی کو طلاق دے رہے ہیں۔ یہ سن کر کشمالہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کشمالہ فون کر کے سرفراز کو پوچھتی ہے کہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا۔ اس پر سرفراز کشمالہ کو جواب دیتا ہے کہ اگر میں تمہاری ساری ریکارڈنگ غزنوی کو بتا دوں تو وہ دعا کو تو نہیں، لیکن تمہیں ضرور طلاق دے گا اور تم اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے
کہ سرفراز ایک چال چلتا ہے اور دعا کو اپنے گھر بلاتا ہے، اور ساتھ ہی غزنوی کو بھی کہتا ہے کہ آ کے دیکھ لو کہ دعا اب تم سے خوش نہیں اور واقعی تم سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دعا کشمالہ فون کر کے کسی کو فون کر کے کہتی ہے کہ سرفراز کو ختم کر دو، تمہیں منہ مانگی رقم مل جائے گی، لیکن یہ کام تم نے جلدی سے جلدی کرنا ہے کیونکہ کشمالہ کو اب سرفراز سے خطرہ تھا، اس لیے وہ اس کو راستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ جعفر کشمالہ کو بتاتا ہے کہ سائیں چھوٹی بی بی جی کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان تھا اور اس لیے بتا رہا تھا۔ انتظار میں یہ سن کر مالا خوش تو ہو جاتی ہے، لیکن آگے دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیا اس کا بھید کھل جائے گا، سرفراز اس کی حقیقت غزنوی کو بتا پائے گا یا اس سے پہلے اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے کہ واقعی کشمالہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی اور سرفراز کا انجام کیا ہوگا، دعا کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، جعفر اب وفاداری نبھائے گا یا نہیں۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔